سے ہم بات چیت کر رہے تھے اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ساتھ ہم نے یہ بات کی کہ تعلیم کیوں ضروری ہے، کیونکہ آج آپ کو یہ آئیڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں اور جتنے بھی ہماری اسکولز ہیں، جامعات ہیں، کالجز ہیں، الحمدللہ ایک دفعہ پھر سے کھل گئے ہیں، اور جو کووڈ کی وجہ سے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا تعلیم کے میدان میں ہمارے بچوں کا، ہمارے اسٹوڈنٹس کا، تو اس کو فلفل کرنے کے لیے اب ایسا کیا کیا جائے کہ اس کمی کو پورا کیا جائے۔ یہ تو ماننے والی بات ہے ہی کہ اس کمی کو کبھی انسان پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ایک بچہ اگر ایک ہفتہ وہ اگر اسکول میں نہیں جاتا، اٹ مینس اسے اتنا لاس ہو جاتا ہے، وہ ایک مہینے کے برابر لاس ہو جاتا ہے، ایک مہینہ نہیں جاتا وہ ایک سال کے برابر لاس ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اگر یہ 1.5-2 سال کا جو پورا ایک گیپ بیچ میں آیا ہے، اٹ مینس ہمیں 6-7 سال ہم پیچھے چلے گئے ہیں، 8 سال منیمم ہم لوگ پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب آپ بھی اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوں گے، جو آپ کے بچے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے جو اس سے پہلے زبردست قسم کی وہ ان کی ایکٹیویٹیز جا رہی تھیں، کیونکہ پورا اسکول فریم ان کو دیا گیا تھا، اس میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈالا ہوا تھا، لیکن جس کووڈ کی وجہ سے جب سے ان کے ہاتھ میں اینڈرائڈز آئے ہیں تو وہاں پہ آن لائن کلاسز کے لیے تھی، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو گیموفوبیا ہو گیا ہے، وہ گیم سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، اگر گیم سے نکلتے ہیں تو پھر وہ ٹی وی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں، طرح طرح کی وہاں پہ گیمز ہوتی ہیں۔ اب ایک یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ جو اگر اسکول ٹائمز میں وہ بچے اگر آج 6 آور اسکول میں رہتے ہیں، جب وہاں سے مڑ کے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو یہاں سے انہوں نے اکیڈمی جانا ہوتا ہے، ٹیوشن وغیرہ میں جانا ہوتا ہے، لیکن ان کی جو فوکسڈ ہوتا ہے، جو ان کا جو ان کے ذہن میں جو چیز سوار ہوتی ہے کہ جو ہی اس تمام چیزوں سے وہ فری ہوں گے تو وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے یا اینڈرائڈ اپنے ہاتھ میں لیں گے تاکہ گیمز کھیلیں گے، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ کارٹونز، چھوٹے بیٹے کارٹونز وغیرہ دیکھیں گے۔ لیکن اس کووڈ سے پہلے آپ نے یہ چیز یہ فیل کی تھی، یہ نوٹس کیا تھا کہ جو ہمارے بچے تھے وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ ان ہوا کرتے تھے، مینس کہ کرکٹ وغیرہ کھیلنا اور ساتھ ساتھ فٹ بال وغیرہ کھیلنا، اور ساتھ مین کہ کسی گراؤنڈ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ کھیلنا۔ لیکن آج یہ والی ایکٹیویٹی بلکہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اگر ان کو اگر 10 منٹ میں ملتے ہیں، 5 منٹ میں ملتے ہیں، چاہے مغرب یا عشاء کے وقت ان کو اگر ٹائم ملتا ہے تو وہ اینڈرائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، یا وہ بچے ٹی وی پہ کارٹون یا گیمز وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہ ان کے اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات لاس تو ہے ہی، بچوں کا بھی لاس ہے، ہمارا بھی لاس ہے۔ اس کے لیے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، اس کا سولوشن دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک ابرار حسین صاحب، صدر آل پاکستانی کالجز اینڈ اسکول ایسوسیشن۔ جی پروفیسر صاحب، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ جو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جی کووڈ کے دوران ایجوکیشن کا 8-9 سال کا بچے پیچھے چلے گئے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسے نہیں ہے، یہ بچے پوری زندگی اس کمی کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ وہ بچے جو کووڈ سٹارٹ ہوا تو 9th کلاس میں تھے، وہ انہوں نے نہ 9th کے ایگزامز دیے ہیں، اور 2.5 سال بعد جا کے انہوں نے 10th کے صرف 4 پیپرز دیے ہیں۔ جو میٹرک کا اس وقت رزلٹ آنے والا تھا تو وہ بچے انہوں نے فرسٹ ایئر کے ایگزامز نہیں دیے، بلکہ سیکنڈ ایئر کے 4-5 پیپرز انہوں نے دیے، اور 2.5 سال کے بعد جا کے انہوں نے پیپرز دیے۔ تو اب انہیں 3 سال سے زائد ٹائم تقریباً گزر چکا رزلٹ میں بھی آنے میں اور اگلی کلاسیں سٹارٹ ہونے میں۔ تو وہ بچہ جس نے 10 سے 12 پیپرز دینے تھے، اس نے ٹوٹل 4 پیپرز دیے ہیں، تو ساری زندگی اس کے ذہن میں رہے گا کہ میرے مکمل امتحانات نہیں ہوئے تھے۔ اور اس میں یہ بھی ہوا کہ وہ بچے جن میں قابلیت نہیں تھی، بالکل قابلیت نہیں تھی، وہ بھی پاس ہو گئے، اور ایسے بچے جن کے ذہن میں 99-98% مارکس لینا تھے، وہ بچے جا کے تو 88-90% پہ جا کے رک گئے، چونکہ ان کے پیپرز ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ جو حرج ہوا ہے تعلیم کا، یہ فل لائف کے لیے حرج ہو گیا ہے، یہ بچے ہمیشہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہیں گے۔ اب جہاں آگے بات ہے کہ ہم اس کمی کو کس حد تک پورا کر سکتے ہیں، جو کلاسز ان کے علاوہ ہیں، بورڈز اور یونیورسٹی کی کلاسز کے علاوہ جو کلاسز ہیں، ان کو یا کسی حد تک ان بچوں میں جو کمی رہ گئی ہے ان کو دور کرنے کے لیے آپ نے کچھ وہ بنیادی چیزیں سٹیپس لینے ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، اور ماہرین تعلیم سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ایجوکیشنل پروسیس ایک ٹرائی اینگل پروسیس ہے، تثلیثی عمل ہے۔ اس میں والدین، انسٹیٹیوشن اور اسٹوڈنٹ، یعنی ٹیچرز، انسٹیٹیوشن مینز ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، والدین، انہوں نے مل کر یہ عمل
جاری رکھنا ہوتا ہے اور تب جا کے ایک مثلث بنتی ہے. ان میں سے اگر ایک ایلیمنٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے, یعنی والدین توجہ نہیں دیتے, ٹیچر توجہ نہیں دیتے, یا اسٹوڈنٹ خود سیریس نہیں ہے, تو پھر یہ تثلیثی عمل کمپلیٹ نہیں ہو پاتا, ٹرائی اینگل آپ کی نہیں بن پاتی, تو پھر بچوں کی یہ کمی دور نہیں ہوگی. تو والدین کو چاہیے, اساتذہ کو چاہیے اور بچوں کو خود چاہیے کہ وہ اس کمی کو فیل کرتے ہوئے دور کریں, اور اس کمزوری کے اب خاتمے کا وقت آ گیا ہے. چونکہ تمام تعلیمی ادارے کھل گئے تو اب ہمیں حکومتی لیول پہ اناؤنس ہونا چاہیے کہ ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں بھی ختم کر دی جائیں, اور اس میں جو سپورٹس اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہوتی ہیں ان کو بھی جاری رکھا جائے, اور یہ جو 2 چھٹیاں ہیں ہفتہ اور اتوار کی ان کو بھی ختم کر دیا جائے, اور سپورٹس کا جو بچوں کا ٹائم ہے وہ انسٹیٹیوشن کے اندر ہی میٹ کیا جائے, اور وقت بھی بڑھا دیا جائے. مثلا اسکول شروع ہوتے ہیں, آپ کے تعلیمی ادارے 8:30 شروع ہوتے ہیں اور 2 بجے آف ہوتا ہے, تو وہ ٹائم 4 بجے تک کر دیا جائے, اور بیچ میں 1 گھنٹہ بچوں کا سپورٹس کا کر دیا جائے, تاکہ بچوں کی وہ جو کمزوری رہ گئی ہے, 2 سال بچے سپورٹس, آپ کے میدان, آپ کے گراؤنڈز تو ویران ہو گئے تھے, خالی ہو گئے تھے, اور اینڈرائڈ موبائل نے ابھی بھی انہیں خالی رکھا ہوا ہے. تو جب اسکول میں اساتذہ کی نگرانی میں بچے اسکول گراؤنڈ میں کھیلیں گے تو وہ کمی بھی کسی حد تک دور ہو جائے گی. اور دوسرا, جب آپ کے ہفتہ اتوار کا دن بھی بچوں کو پڑھائی کے لیے ملے گا اور وقت بھی تھوڑا بڑھ جائے گا, تو یقینی طور پہ کچھ چیزیں پہلے کی نسبت ہم زیادہ کروا سکیں گے. یعنی پہلے اگر دن میں آپ 8 گھنٹے پڑھا سکتے تھے تو آپ 9 گھنٹے پڑھا کے 1 گھنٹے کا ٹائم مزید ایڈ ہو جائے گا. اور جو شام میں بچے جا کے کھیلتے تھے, چونکہ آپ نے انسٹیٹیوشن کا ٹائم بڑھا دیا اور بچے گھر میں موبائل میں بزی رہتے ہیں, تو وہ اسکول میں سپورٹس کا پیریڈ ہو جایا کرے گا, اور وہاں پہ یہ کمی دور ہوگی. اب یہاں پہ جو بچے جب شام تک, یعنی 4 بجے آپ کو پتہ ہے بالخصوص سردیوں میں تو شام ہو جاتی ہے, 5 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے, تو چھٹی ہوتی ہے, تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بچوں کو گھروں میں پہنچتے تک مغرب ہو جاتی ہے. تو یہاں ایک اور کلیئرٹی کرنے کی ضرورت ہے. میری آپ کے چینل کے توسط سے حکومت سے بھی اور اساتذہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ایسے کریں کہ بچوں کے ہوم ورک کا سسٹم ختم کر دیں, تعلیمی ادارے کے اندر ہی بچوں کو پڑھایا جائے اور اتنا سکھایا جائے. دیکھیں, اگر ٹیچر بچے کو سپوز ایک قائد اعظم کا مضمون دیتے ہیں اور کلاس کے اندر پڑھانا ہوتا ہے, لکھوانا ہوتا ہے, اور وہ بچے کو ٹیچر ہوم ورک کے طور پہ گھر میں دے دیتا ہے, تو بنیادی طور پہ تو ٹیچر نے کلاس کے اندر کروانا تھا, تو بچے سے گھر میں کلاس ورک کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کلاس کا ورک بچے کے گھر میں نہیں کروانا چاہیے. گھر سے آپ کیا کریں, بچے کو جو ہوم ورک آپ نے دینا ہے وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے دیں, کوئی ایسی کاؤنٹنگ دے دیں, کچھ ایسے سوالات بچے کو دے دیں جو بچہ جا کے گھر میں خود سوچے, خود ان کا حل تلاش کر کے لائے, اور اگلے دن ٹیچر جو ہے وہ دیکھے اگر بچے نے اچھا حل تجویز کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر اس کا حل ٹھیک نہیں بچے نے دیا تو بچے کو گائیڈ کر دیا جائے کہ بیٹا یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہے. ہمارے جو مروجہ نظام تعلیم میں ہم کلاس ورک کو ہوم ورک کے طور پہ دے دیتے ہیں, اور وہ ایک اندھا دھند تقلید میں وہ ٹیچر نے جتنا بھی لکھوایا, جتنا بھی یاد کرنے کے لیے کہا, وہ بچے جا کے رٹا لگاتے ہیں, جلدی جلدی لکھتے ہیں, ان کی رائٹنگز بھی نہیں اچھی ہوتی ہیں اور سارا کچھ. جب آپ انسٹیٹیوشن کا ٹائم بڑھا دیتے ہیں تو بچے کے پاس اس کے بعد جتنا بھی ٹائم بچتا ہے وہ گھر میں فری ہو کے ٹائم گزارتا ہے, اپنے والدین کے ساتھ ٹائم, اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہے, اور اسکول میں ان کی یاد کرنے کا بھی, لکھنے کا بھی, کانسیپٹس کی کلیئرٹی کا ٹائم بھی, ان کے سپورٹس کا ٹائم بھی پورا ہو جاتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ بچوں کو اتنا بھی ان کے اوپر بوجھ نہ ڈال دیا جائے کہ وہ مکمل طور پہ کتابی کیڑے بن جائیں, ان کے اینکیں لگ جائیں, ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں, بلکہ آپ نے اپنے معاشرے کو ایک مثبت سمت گامزن کرنا ہے. تو اس کے لیے بچوں کو فری رہنے کی بھی آپ نے تھوڑا ٹائم دینا ہے. یہ ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیں جو آگے آپ کے مہینے نومبر, دسمبر, جنوری, یہ 3-4 مہینے ہوتے ہیں, ان میں آپ کے پاس ٹائم, ڈے ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے, لمیٹڈ ہوتا ہے.
تو اس ڈے ٹائم کی بہتر یوٹیلائزیشن کے لیے آپ بچوں کو جو ایکٹیویٹیز گھر کے لیے دیں وہ صرف بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے، اور جو اسکول میں ریڈنگ رائٹنگ اور یہ سپورٹس تک کے کام آپ اسکول میں کروائیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں کہ ابھی ریسنٹلی جو یہاں پہ ٹیسٹ ہوئے ہیں میڈیکل پری میڈیکل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایڈمیشن ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی ان کو سیٹس وغیرہ کے لیے انہوں نے جب اپلائی کیا ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی خاص نسبت بالکل تھا ہی نہیں۔ یہ بندن کے جو اسٹوڈنٹس اور وہ والدین کی جن کی یہ امنگ ہوتی ہے کہ اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو اپنے تمام کی تمام جو ضروریات ان کو سیکریفائز کر کے ایک بچے کو میڈیکل فیلڈ میں وہ لوگ وہاں پہ ان کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ستم ظریفی کی انتہا یہ دیکھیے کہ جو لوگ وہاں پہ انتظامیہ ہے، جو لوگ سرکردہ جو لوگ ہیں، ان کی نیگلیجنسی سے انتہا کی ہے کہ جو ایک پیٹرن جس مطلب سیٹ قسم کا جو سلیبس دیا جاتا ہے کہ اس بچے نے بہترین طریقے سے اس کو تیاری کی بھی ہے اچھے انداز سے، لیکن جو وہ ٹیسٹ کے لیے جس اسپیسیفک قسم کا جو سلیبس سے ہٹ کے جو مطلب دیگر جو سلیبس کی چیزیں تھیں وہاں پہ اگر ان کیے جائیں اٹ مین اس طرح کہ وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ بھی ہوتی ہے، جس طرح ایک جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ جس نے پورا سال یا جس نے اسپیسیفک ٹائم میں وہ جو پورے کا پورا سلیبس اس اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے اس کو ٹیکل بھی کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ اگر اسے ارریلیونٹ جو چیزیں اگر وہاں پہ اگر ڈال دی جائیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ اس سے اسکپ ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے اس میں یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ دیکھیں اس دفعہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا یہ انتہائی بڑی نیگلیجنس ہے اور بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ نے اپنی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی کی ہے، وہ بچے جن کے والدین اپنے گھروں سے بچوں کو دور رکھ کے 3-4 سال ان کی ہاسٹل کی فیسیں دیتے ہیں یا شہروں میں رکھ کے اپنے بچوں کی مہنگی ٹیوشنز لگواتے ہیں کہ تاکہ ان کے بچے میڈیکل کے لیے کوالیفائی کریں، اور والدین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، والدین کی ان امیدوں کا ماتم کیا گیا ہے۔ آپ کو گزارش کروں کہ ایک ایسے اسٹوڈنٹس کی مثالیں موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی تنقید بھی اور مبارکیں بھی چلتی رہی ہیں۔ مردان بورڈ کے ایک اسٹوڈنٹ نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے، وہ اسٹوڈنٹ بھی کوالیفائی نہیں کر سکا میڈیکل کے لیے، جس نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے۔ کیوں نہیں کوالیفائی کر سکا؟ آپ کے پیپرز آؤٹ، آپ کے جو سوالات آئے وہ آؤٹ آف سلیبس آئے، ٹھیک ہے جی، یہ پہلی زیادتی کی گئی۔ دوسرا، آپ کی کوئی مستقل پالیسی ہے ہی نہیں، کبھی آپ پی ایم ڈی سی کے تھرو ایگزامز کنڈکٹ کرواتے ہیں، کبھی آپ یونیورسٹیز کے تھرو کرواتے ہیں، کبھی آپ کمیشن بنا دیتے ہیں، کبھی آپ یہ موجودہ طریقہ کار رائج کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، بچوں کا وہ جو انہوں نے پیچھے دیکھتے چلے آئے ہوتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک نیا طریقہ کار سامنے آ جاتا ہے، پھر اس میں بچوں کی تیاری صحیح نہیں ہو پاتی۔ اگر تیاری صحیح بھی ہو پائے تو آپ آؤٹ آف سلیبس کوسچنز دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے رہ جاتے ہیں۔ تو بچے اسی وجہ سے سراپا احتجاج ہے، اور میں یہ کہنے کا حق بجانب ہوں کہ حکومت نے آج بچوں سے ان چیزوں کا بدلہ لیا ہے جو اس ہائی وے کے اوپر بچے احتجاج کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں پڑھایا تو ہے نہیں اور آپ ہمارے ایگزامز کنڈکٹ کر رہے ہیں، کورونا کے دوران بچوں کی کلاسز ریگولر نہیں ہو سکیں۔ تو اس احتجاج کا ان لوگوں نے، اس وزیر تعلیم نے، اس حکومت نے بچوں سے بدلہ لیا ہے کہ تمہارا حق ہی نہیں ہے کہ تم احتجاج کر سکو۔ آج بھی وہ بچے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، کالجوں کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں ان کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان بچوں کی سنی جائے، اساتذہ جو ان کے ان کی سنی جائے۔ اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو، اگرچہ ان کی تعلیمی پالیسیاں خاصی ناقص ہیں، لیکن دیکھیں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کم از کم نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے پرانے طریقہ کار کی بحالی کے تحت انہوں نے بچوں کو مستحق ٹھہرایا ہے کہ جو بچے ایک مخصوص پرسنٹیج تک جائیں گے وہ ان کو میڈیکل میں لازمی داخلہ دیں گے۔ لیکن گزارش آخری کہ میں پرائم منسٹر سے یہ گزارش نہیں کروں گا کہ وہ نوٹس لیں، چونکہ وہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ
الٹ چلی جاتی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ نوٹس لے لیں اس پہ تو میرے سارے کے سارے بچے میڈیکل میں نہ جا سکیں. تو چونکہ میں ان کی نیت پہ تو شک نہیں کرتا, پرائم منسٹر کی نیت پہ تو میں شک نہیں کرتا, اور وہ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, لیکن ان کے رائٹ لیفٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں بنیادی طور پہ وہی ان کے مخالف ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو بات اپنی زبان سے کہیں ان کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے. پرائم منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کے ماڈل کو لے کے چل رہے ہیں, اور ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اس ریاست کو مدینہ کی ریاست کے نظریے سے کوسوں دور لے جا رہے ہیں. تو تعلیم کے حوالے سے اب میں یہ بات کرتے ہوئے اچھا محسوس نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم کو قطعاً نوٹس نہیں لینا چاہیے. البتہ چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس لے لیں مہربانی کر کے, اور دو چیزوں کا نوٹس لیں. ایک نوٹس یہ لیں کہ میرے ملک کے 42 کنٹونمنٹ ایریاز سے 20 لاکھ بچوں کو نکالا جا رہا ہے. تعلیمی اداروں 31 دسمبر ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے, تعلیمی اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے, ملک اور قوم کے بچوں کو جہالت کی طرف لے جا رہا ہے. پہلے 2.5 سال کا ٹائم آپ کا کرونا لے ڈوبا, اب باقی آپ کی پوری ایک نسل کو جہالت کی طرف اور ناخواندگی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا ملک تعلیم میں پہلی پیچھے ہے. دنیا کے تعلیمی حوالے سے 130 پسماندہ ترین ممالک میں 125ویں نمبر پہ کھڑا ہے, باقی آپ 20 لاکھ بچوں کو پھر سکولوں سے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اچھا نہیں ہے. یہی بات میں چیف آف آرمی سٹاف سے بھی کہنا چاہتا ہوں, چونکہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, ہمارا یہ نعرہ ہے, اور میں بڑا سپورٹ بھی کرتا ہوں اس نعرے کو کہ جہالت تو تب ہی ختم ہو سکتی ہے, دشمن تو تب ہی ختم کیے جا سکتے ہیں کہ ہم دشمن کے بچوں کو تعلیم دے دیں جس کا باپ ہمارا دشمن ہے, تاکہ اس کا بیٹا ہمارا دوست بن جائے اور ہم آگے کی طرف جائیں. لیکن آج دشمن کے بچوں کو چھوڑیں, آپ اپنے بچوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں. آپ ملک اور قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, آپ تعلیمی ادارے بند کر کے, آپ میڈیکل کے بچوں کو ان کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر کے کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے. آپ کے ان بچوں نے 4 سال بائیو پڑھی ہے, ارک ریزی کی ہے ان بچوں نے اپنی آئی سائٹ ویک کی ہے, انہوں نے اپنی دماغی صلاحیتوں کو کھپایا ہے. آج آپ ان بچوں کے اوپر دروازے بند کر رہے ہیں, ان کو میڈیکل کی فیلڈ سے روک رہے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے ان بچوں کے ساتھ. اور جو کنٹونمنٹ کا میں نے ایشو یہاں پہ ہائی رائز کیا, وہ اس سے بھی بڑا ایشو ہے کہ میرے ملک کے 7 لاکھ اساتذہ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. میرے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ادھر سے تو ہمارے ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت انویسٹمنٹ کو بڑھایا جائے. ادھر سے میرے وہ اساتذہ, مجھے بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ میرے اساتذہ, میرے سکول مالکان, میرے بچے, میرے اساتذہ یہ سب تعلیم سے دور ہو رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہ وزیر تعلیم اس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں, نہ وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں, نہ آپ کے چیف آف آرمی سٹاف نوٹس لیتے ہیں, نہ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس لیتے ہیں. یہاں پہ تعلیمی ادارے کھولنے کی بجائے تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں, جبکہ ریاست مدینہ کا بنیادی تصور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا, تعلیم دینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اصحاب صفہ کے لیے, آپ نے صحابہ کے لیے ایک صفہ کا مدرسہ قائم کیا تھا, تعلیمی ادارہ قائم کیا تھا. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ نوٹس کی بجائے دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے, تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے. بہت پیاری بات انہوں نے کی کہ دیکھیں کہ تعلیم کے میدان میں اگر ہم ایسی نیگلیجنسیز کریں گے تو پھر ہمیں اپنے جو پاکستان کا جو مستقبل ہم اسے خود ہی داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور جو کیونکہ آج کے جو بچے ہیں, اگر آج ہم ان کو اچھی طرح سے نہیں پڑھائیں گے, اگر ان کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کریں گے, تو اٹ مینس اس طرح کل کا پاکستان پھر کیسا ہوگا. آج جس طرح سر ابھی ہمارے سامنے کہہ بھی رہے تھے کہ 1 سے 25 نمبر پاکستان کے جو اس سے پوری دنیا میں جو لٹریسی ریٹ کی جو نئی سرچ کے تحت, اگر یہاں پہ اگر تعلیم کے میدان میں اگر ہم آلریڈی بہت پیچھے ہیں, تو اس قسم کے ہتھ کنڈے جو استعمال ہو رہے ہیں, اس کو بیس کرتے ہوئے میں یہی سمجھوں گا تو ہم اس سے مزید شاید کوئی نمبر ہی نہیں بچے گا ہمارا کہ جس میں ہم آئیں گے. تو کہنے کی بات یہ کہ چاہے
پیٹرن کوئی بھی ہو, چاہے اولڈ پیٹرن ہو یا نیو پیٹرن ہو, لیکن جو ایک دفعہ جو سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اسپیسیفک قسم کا جو اگر آپ کو وہاں پہ سلیبس اگر آپ نے دینا بھی ہے, گورنمنٹ نے وہاں پہ دینا بھی ہے, تو بچوں کو جو دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کے اندر سے ہی آپ نے کویشچن بنانے ہیں. اگر آپ نے کویشچن اگر کسی اور سلیبس اگر آپ نے لینے بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ تمام کا تمام سلیبس, ہم یہ نہیں کہ آپ کو بتا رہے کہ وہ جو سوالات ہوں گے وہ جو لیسن ہوں گے وہی آپ ہمیں بتا دیں, بچوں کو بتا دیں, ایسا نہیں ہے. وہ سلیبس بچوں کو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ یہ والا سلیبس ہے, اسی میں سے آپ کا وہاں پہ ٹیسٹ لیا جائے گا, اور اس ٹیسٹ کے اندر والے آنے والے جتنے بھی یہاں پہ کویشچن ہوں گے اسی سے لیے جائیں گے. لیکن ستم ظریفی کی انتہا یہ دیکھیے کہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور سلیبس بھی دیا جاتا ہے, لیکن جب ٹیسٹ میں جو کویشچن دیے جاتے ہیں وہ کسی اور سلیبس اٹھا کے دیے جاتے ہیں, بچے اس کو بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ اس بچوں نے اٹیمپٹ کیا ہے, لیکن یہاں پہ بچوں کے گریڈز نہیں آ رہے. اسی طرح ایشو یہ ہے کہ کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر لگائی ہیں. سر ایک ایسا کیس میں ایک کیس اسٹڈی کے دور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک پیرنٹس انہوں نے اپنی زمین بیچی اور اپنا گھر باہر بیچا, اور انہوں نے لون لیا کہ اور اپنے جو ایک بیٹا تھا ان کا اور ایک بیٹی تھی ان کو میڈیکل فیلڈ میں ان کو ایڈمیشن دلایا. اور جب یقین کیجیے اس مطلب یہ ایسی جو ہتھ کنڈے کی وجہ سے وہ آدمی کتنا ڈسہارٹ ہوا ہوگا کہ جس نے آپ نے پوری زندگی کی جمع پونجی لگا دی بھائی, اور اس کے بچے وہاں پہ ڈاکٹر بھی نہیں مان کے ایڈمیشن تک نہیں ملا. ایڈمیشن دیکھیں, میں نے یہی گزارش کی کہ والدین کے ارمانوں پر شب خون مارا گیا. ایسے ایک نہیں, عموماً یہ جو ہمارے پروفیشنل ایجوکیشن میں بچے جا رہے ہوتے ہیں ان کے والدین کی قربانیاں بے انتہا ہوتی ہیں, اور وہ سال ہر سال چونکہ شہروں میں اچھی اکیڈمیز پائی جاتی ہیں, اچھے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں رورل ایریا کی نسبت سٹی ایریاز میں, تو والدین اپنے بچوں کو ہاسٹلز میں رکھتے ہیں, والدین اپنے بچوں کی ٹیوشن کا اہتمام کرتے ہیں, والدین خود شفٹ ہو جاتے ہیں, اپنی جمع پونجی اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں اس مقصد کے لیے. تو جب نااہل لوگوں کے پاس اختیارات چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے. یہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے. اور ہم اس چینل کی وساطت سے اور آج کی جو اسپیشل جو یہاں پہ مارننگ شو ہے, جو آج کا جو ٹاپک ہے, اس کے وساطت سے ہم ایک دم سے یہ کہیں گے کہ کسان کے کچھ سے سدباب کیا جائے, اور جو اسٹوڈنٹس جو ڈیزرو کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے ایک بچہ ایسا بھی یہاں پہ کیس اسٹڈی کے طور پہ سر نے بات کی کہ جس نے 1100 میں سے 1100 اس کے مارکس لیے ہیں, وہ میڈیکل کے لیے نہیں, لیکن وہ یہاں پہ میڈیکل کے لیے اس نے کوالیفائی نہیں کیا. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نالائق تھا, اس کا کہیں تکا لگ گیا تو وہ یہاں سے اٹھ کے آ گیا, ایسا کبھی بھی نہیں ہے. اس کا جو لاجک یہ ہوا ہے کہ جو اس کو جہاں پہ جو میڈیکل کے ٹیسٹ میں جو کوسچنز آئے ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس آئے ہیں, آؤٹ آف سلیبس آئے ہیں, اور وہ کوسچنز بعض پیپرز میں 30% تک کوسچنز آؤٹ آف سلیبس ہیں. تو جب اتنے بڑا آپ کے غلطیاں ہیں تو آپ کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں, یہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر لینے چاہیے, ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان والدین کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ دوبارہ ان بچوں کے لیے ٹیسٹ کنڈکٹ کر لینے چاہیے. نہ صرف ٹیسٹ کنڈکٹ کریں بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ نے جو پہلے جو سلیبس دیا تھا آپ مہربانی فرما کر وہی اسی سلیبس کو روٹین رکھتے ہوئے, اسی سلیبس کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اسی سے ٹیسٹ کنڈکٹ کریں. جی بالکل اسی طرح سے کہ آؤٹ آف سلیبس کوئی کوسچنز نہ آئیں. اور بچوں کو دیکھیں, اگر آپ کے پاس سیٹیں سپوز 20,000 ہیں اور ٹوٹل 10,000 بچے کوالیفائی کر رہے ہیں تو 10,000 سیٹیں آپ کی فری میں جا رہی ہیں. آپ کے ملک میں تو آگے ہیلتھ کی سہولیات اتنی کم ہیں کہ ڈاکٹرز موجود ہی نہیں ہوتے آپ کے ہاں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے طبقے کو دہشت گرد نہ بنائیں, ان کو پڑھے لکھے طبقے کو بے شعورہ طبقہ نہ بنائیں, بلکہ ان کو اور پروفیشنل لائف میں ان کا بہترین استعمال کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پروفیشنل لوگ دنیا بھر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, کہیں ہر جگہ جو نہایت اعلیٰ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ڈاکٹرز, انجینئرز, ٹیچرز, سب پاکستان کے نہایت لائق فائق لوگ ان پوسٹوں پہ فائز ہیں. لیکن آپ اپنے ملک میں ان بچوں کے ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے وہ جا کے اپنی سروسز باہر دیتے ہیں اور وہ ان ملک کی ان ممالک کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. جیسا دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں کہ ہماری یہ جو حکومت ہے یہ تعلیم
صحت اور انصاف کے نام پہ معرض وجود میں آئی ہے. میں ہمیشہ یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ جب اس حکومت کے لیے الیکشن کمپین کی جا رہی تھی, جب احتجاج کیے جا رہے تھے, جب ڈی چوک میں ہم روز خان صاحب کو کرپشن کی داستانیں جب یہ سناتے تھے تو ہم ان کو شاباش دیتے تھے, اور ہم نے ایک نوجوان نسل کو کنونس کیا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نوجوان ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے. کیوں؟ چونکہ یہ صحت, تعلیم اور انصاف کو عام کرے گی, کرپشن کا خاتمہ کرے گی. تو ہماری ان کے ساتھ امیدیں وابستہ تھیں اور ابھی بھی امیدیں وابستہ ہیں. دیکھیں اگرچہ زیادہ ٹائم ان کا ٹینور کا کمپلیٹ ہو چکا, لیکن ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ یہ اپنے ایجنڈے پہ واپس آ جائیں اور اس کرپشن کا خاتمہ کریں. یہ بھی ایک طرح کی کرپشن ہے کہ بچوں کے ساتھ جی, سب سے زیادہ کرپشن ہے یہ کہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ بچوں کھلواڑ ہے. جی بالکل وہ کھلواڑ کیے جائے. دوسری بات میں آپ کو سر یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ملک میں پچھلی حکومتوں کی نسبت جنرل فینینشل کرپشن کا بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. آپ کے ہاں اگر کسی نے ایک بجلی کا میٹر لگوانا ہے تو وہ جب تک رشوت نہیں دیتا وہ میٹر نہیں لگ سکتا. دیکھیں لگ جاتا ہوگا, لیکن اگر آپ رشوت دیں تو وہ 2 دن میں لگ جاتا ہے, اگر نہ دیں تو اس کے لیے 6 مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کا سی ڈی اے کا محکمہ آپ کے پاس ہے. کوئی شریف بندہ جا کے بغیر رشوت دے کے اپنا مکان سیل پرچیز, پلاٹ سیل پرچیز کر کے دکھا دے ذرا. ایسے میں اگین اپنی بات کو کلیئر کرتا ہوں, ہو جاتا ہے لیکن 2 دن کا کام 1 سال 6 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے, منتیں متاجیاں پاؤں پکڑ کے ہوتا ہے. جبکہ اگر اسی فائل میں آپ رشوت شامل کر لیتے ہیں تو وہ چند دنوں میں کام ہو جاتا ہے. تو وہ حکومتیں, اور تعلیم کا آلریڈی میں ذکر کر چکا ہوں, صحت کا میدان آپ کے سامنے ہے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وزیر اعظم کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. آج بھی ہم ان کے سامنے ساتھ سٹینڈ اسی طرح کر رہے ہیں جیسے ڈی چوک میں کرتے تھے, اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے حامی ہیں. کیسے حامی ہیں؟ ان کی امیدیں وابستہ تھیں. ایک اس حوالے سے کہ ان کی امیدیں وابستہ تھیں, ان کے اوپر ان کی امیدوں کو توڑا جا رہا ہے. اور دوسری بات کیا ہے, وہ حامی اس طرح بھی ہیں کہ وہ تو کپتان کی سنت کے عین مطابق احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی سنت ہے. تو اگر ہمارے یہ بچے ان کی سنت پہ عمل درآمد کر رہے ہیں تو ان کے اوپر قدغن کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اگر میں احتجاج کر رہا ہوں, احتجاج کرنا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسانیت کا رائٹ ہے تو یہ تو اپنے رائٹ استعمال کر رہے ہیں, جیسے خان صاحب نے خود اپنے. جی بالکل بالکل. تو ان بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دینے چاہیے. ان بچوں کے مستقبل کو اسٹیک پہ نہیں لگانا چاہیے. اور حکومت کو یہ چاہیے کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اسپیشلی ان بچوں کے ٹیسٹ دوبارہ کنڈکٹ کرے, یا قابل عمل فارمولہ بنائے کہ جن بچوں نے ٹیسٹ دیے ان کو ان کی گریڈنگ کو بہتر کر کے تو ان کو داخلے دیے جائیں تاکہ یہ ان بچوں کا مستقبل سیو ہو. ان بچوں کا مستقبل سیف ہو, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے والدین سکھ کا سانس لیں. دیکھیں کہ پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے, اور جمع پونجی چلو پھر آئی بھی جاتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو انسان جو ایک وقت جو اسپیسیفک جو ٹائم ہوتا ہے, اگر وہ ٹائم اسپرٹ جو اس انداز کا نہ رہے, اور جو اس ٹائم اسپین میں اگر وہ چیز اگر وقوع پذیر نہ ہو, پھر اس وقت جو لاس ہوتا ہے آنے والی جنریشن اس کو فیس کرتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے آج کل ہم نے ایک چیز زیادہ نوٹس میں آتی ہے کہ جو بچے اپنے اسکول میں جاتے ہیں, کالجز وغیرہ میں جاتے ہیں, اور جب یہ شام کو اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ایک میجورٹی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ٹیوشن سینٹر کی طرف کا رجحان تھا, لیکن آج ٹیوشن سینٹر کی طرف نہیں جا رہے. وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اچھا پڑھایا جا رہا ہے یا ان کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ نہیں جا رہے, ایسا نہیں ہے. اس لیے نہیں جا رہے کہ جو ان کو جو ایک یوز ٹو ہو گیا ان کا مائنڈ کہ اس سے پہلے انہوں نے اینڈرائڈ کا اپنے ہاتھ میں لینا تھا, وہاں پہ گیمز وغیرہ تھی, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ ساتھ ان کا چل ماحول تھا. اب اس کو اس ہیبٹ کو چھوڑتے ہوئے ٹائم لگے گا, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بچے چونکہ 2-2.5 سال ایزی فیل کیا انہوں نے, تو بہت ریلیکس کیا, تو اب روٹین میں آنے کے لیے انہیں ایک وقت درکار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ
ایک یہاں پہ اور بھی بدقسمتی شامل ہے کہ وہ والدین اور بچے جو ذرا سیریس ہیں کورڈ کی وجہ سے ان کی فائنینشلی کنڈیشن وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھا بھی سکیں. اس کوئی 20 سے 25% والدین فائنینشلی کمزور ہوئے ہیں تو وہ صاف ظاہر ٹیوشن کی ایک فیس ہوتی ہے تو وہ فیس دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی بات وہی ہے کہ بچے ایزی فیل کرنا چاہتے ہیں, ریلیکس رہنا چاہتے ہیں, اور جب والدین سیریس نہیں ہوں گے اور بچے بھی ایزی رہیں گے تو اب بچوں کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کم از کم میڈیکل کے ان اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے ان چھوٹے بچوں کو سبق لینا چاہیے. اور جو کچھ کرنا ہے آپ کی کامیابی کے لیے آپ نے کرنا ہے, اور جو کچھ نہیں بھی کرنا پھر بھی آپ نے کرنا ہے. کوئی تیسری قوت ایسی نہیں آئے گی پاکستان میں جو آپ کی ان تمام پرابلمس کو سالو کر سکے, بیکاز کہ جو ایک انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے, سوچتا ہے, کرتا, دوسرا کبھی بھی نہیں کرتا. ہم نے بات کی یہاں پہ ٹیسٹ کے اعتبار سے, ٹیوشن کے اعتبار سے بات کی. ابھی جو ریزلٹس ہوئے ہیں ہمارے سامنے میٹرک کے بھی آئے ہیں, ریزلٹس آئے ہیں, اور بہت سے اسکول وہاں پہ شادیاں بجا رہے ہیں اور بڑے جشن بنا رہے ہیں کہ ہم نے مین کے 30 مار خان بن گئے بھائی, ہمارے سب سے اچھے یہاں پہ ریزلٹس آئے ہیں, اچھے اچھے گریڈز آئے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ جو جتنے بھی آپ کے رزلٹس آئے ہیں, پریویس ایئر یہ تھا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ نے جس نے امتحان چاہے ٹیکل کیا تھا یا نہیں کیا تھا سب کو پاس کر دیا گیا. اس بار بھی اسی سے ملا جلا ہی رسپانس ہوا ہے, جیسے اتنا ہوا ہے کہ کسی کو فیل نہیں کیا گیا, فارمیلٹی پوری گئی ہے. تو لہٰذا اس کو کیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو تحصیل کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے اس کے؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا. چونکہ بچوں کے میٹرک لیول یا انٹرمیڈیٹ لیول کے 4-5 پیپرز کے ایگزامس کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور ایک فارمولہ سیٹ کیا گیا ہے, اور اس فارمولے کے تحت بچوں کے نمبرز اگر انہوں نے ان 4-5 پیپروں میں محنت کر کے زیادہ نمبر لے لیے تو باقی جو ان کے 8 پیپرز تھے یا 6 پیپرز تھے ان میں نمبر ان کی وجہ سے زیادہ آ گئے. اور مارکنگ میں بھی اس طرح سے نئی مارکنگ کی گئی اسٹرکٹ جیسے بورڈز میں کی جاتی ہے. پھر آپ کے فیڈرل بورڈ میں جو الیکٹرانک شیٹ کا ایک دیا تھا کانسیپٹ وہ مکمل طور پہ فیل ہو گیا, فلاپ ہو گیا. ہاں جی, لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ. یہ پروفیشنل ایبلٹی ہے ہماری, پروفیشنل ایبلٹی یہ ہے کہ کروڑوں روپے آپ ضائع کر دیتے ہیں. آپ 3 سال 2.5 سال کے بعد میٹرک کے ایگزامس کنڈکٹ کرتے ہیں اور رزلٹ کے لیے آپ کو 3 مہینے, 4 پیپروں کی چیکنگ کے لیے آپ کو 3 مہینے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آپ نے 9th کا رزلٹ ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے فرسٹ ایئر کا رزلٹ ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کا عملہ موجود ہے, آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں آپ رہ رہے ہیں, اور پروفیشنل ایبلٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ 3-3 4-4 مہینے رزلٹ نہیں بچوں کو ڈکلیئر کر سکتے. کہ سبجیکٹ ہی پورے نہیں ہیں. جی بالکل, 3-4 سبجیکٹس ہیں, 4 سبجیکٹس ہیں. 14 15 سبجیکٹس ہوں تو پھر اگر دے رہے ہو تو پھر ہم اس چیز کو مطلب ایسٹیمیٹ کریں, ہاں یار مطلب وہاں کو پرابلم ہو رہی ہے. تو یہ بچوں کا دیکھیں ٹائم ضائع ہو رہا ہے. ابھی تک کئی بچوں نے آگے داخلے نہیں لیے, آگے کلاسز کنٹینیو نہیں کی کہ نہیں پہلے پچھلے رزلٹ آنے دیں, اس کو دیکھ کے ہم دیکھیں گے کہ آگے ہم کوالیفائی کر سکیں گے یا نہیں. یعنی ایف ایس سی فرسٹ ایئر کا اگر ایک اسٹوڈنٹ جس نے میڈیکل کے لیے اپنا ذہن بنایا تھا, اگر فرسٹ ایئر میں اس کے مارکس اچھے نہیں ہیں اور وہ چاہ رہا ہے کہ جی وہ میڈیکل میں جائے, تو جب تک اس کا رزلٹ نہیں اچھا آئے گا اس کے سامنے تو وہ سیکنڈ ایئر میں بھی سکور اچھا نہیں کر سکتا, تو فارمولے کے تحت وہ بچہ اپلائی نہیں کر سکتا. تو بچوں کا اس طرح بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میں کھل کے آپ کے چینل کے توسط سے بات کروں, اور جو ہمارے بورڈز کے چیئرمین ہیں ان سے بھی گزارش کروں, میں سیکرٹری ایجوکیشن, میں ایجوکیشن منسٹر سے بھی یہ کہہ سکوں کہ جناب آپ کے دور میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ. جو ہم نے پہلے ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں وہ بھی ہے, بچوں کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے. جو آپ نے فارمولے پہلے طے کیے وہ بھی بنیادی طور پہ غلط فارمولے تھے, ہم نے ان کی مخالفت بھی کی چونکہ دنیا میں سارے کام ہو رہے تھے. پاکستان میں آپ کے بازار, منڈیاں, گلیاں سب کچھ کھلا تھا, لیکن آپ نے بچوں کے صرف پیپرز نہیں کنڈکٹ کیے. آپ کو ڈر یہ تھا کہ دوبارہ بچے احتجاج نہ کریں اگر پیپرز ہم نے سارے لیے. آپ نے وہ معصوم بچے جنہیں ان کے مستقبل کی اس طرح سے خبر نہیں ہوتی یا خیال نہیں ہوتا, ان کو محض خوش رکھنے کے لیے اور تعلیم سے دور رکھنے کے لیے ٹوٹل 4 پیپرز لیے, اور ابھی تک آپ فرسٹ ایئر اور 9th کے ریزلٹس نہیں 3 مہینوں میں دے سکے.
پہ تو آپ قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ کیجئے. آپ کے اپنے بچے تو باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں, آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ کا حکمران اور اشرافیہ جو ہے ان کے بچے تو لیولز کرتے ہیں, وہ یو کے میں ہوتے ہیں, وہ امریکہ میں پڑھتے ہیں, وہ آسٹریلیا میں پڑھتے ہیں, اگر ادھر نہ جا سکے تو چائنا تک چلے جاتے ہیں. تو آپ کے جو غریب اور مڈل طبقے کے بچے ہیں وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں اور وہ سال ہا سال محنت کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی امیدوں پہ اس طرح پانی پھیر دیا جاتا ہے جیسے ابھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا گیا. تو خدا را اس ملک اور اس قوم کے اوپر رحم فرمائیں. اگر آپ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں ان سیٹوں کو, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اللہ پاک نے بڑے اچھے اچھے لوگ پیدا کر رکھے ہیں جو اچھے رزلٹس دیں گے. آپ سے پہلے بھی لوگ یہاں پہ موجود تھے اور ان کی بڑی اچھی کارکردگی ہے. ہم لوگ تعلیم کے میدان میں خاص طور پہ بڑی ایکسپیکٹیشنز وابستہ رکھتے تھے, لیکن ہمیں بڑی ناکامیاں ہوئی ہیں تعلیم کے سلسلے میں. تو وہ تعلیمی ادارے جو اس مخصوص فارمولے کے تحت اپنے بچوں کے اچھے نمبر آ گئے اور وہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کے اوپر مزید محنت کریں تاکہ آئندہ کوئی فارمولہ نہیں آنے والا. اور بچے جو کچھ اگر آپ کے سامنے آج آیا ہے جی یوں سمجھیں کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, جی کوئی آپشن نہیں تھا بالکل. اور حکومت کے لیے یہ تنبیہ بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو جہالت ناخواندگی کی طرف نہ دھکیلیں, بلکہ جس ہدف جو نعرہ لگا کے آپ اقتدار میں آئے ہیں اس کے ساتھ وفا کیجئے. بالکل وفا کیجئے. اور وفا کا جو ایلیمنٹ ہے, جو وفا کی جو ڈیفینیشن ہے, اس میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. کیونکہ یہ اگر یہاں پہ گورنمنٹ نے اپنے کا حصے کا اور ایک رورل لاف کو تھوڑا مطلب ڈس آرڈر کر کے اگر ان کو ایک اپروچ کے تحت ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے, بچوں کو یہاں پہ اگلی کلاس میں پروموٹ کیا ہے, تو یہ آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. اس لیے ابھی آپ کے حصے کا کام یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اگر اپنے حصے کا کام یہاں تک کر دیا, اب آپ کا حصے کا کام یہ ہے کہ جس بیس کے اوپر گورنمنٹ نے جس امید کے اوپر انہوں نے ان بچوں کو پروموٹ کیا ہے, وہ ایبلٹیز تو بے شک ان میں نہیں ہوں گی اتنی, لیکن وہ ایبلٹیز آپ نے وہاں پہ ان کو اگین پیدا کرنی ہے. اسی طرح بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. اور حکومت کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور بچوں کا جو ٹائم ضائع ہوا ان کو سیو کرنا چاہیے. اور صاف ظاہر ہے یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے. یہ بھی دیکھتے ہیں ملک صاحب کے جو جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں اور جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, ان میں جب سے یہ نیا سلیبس آیا ہے اور اس میں کچھ چیزیں میں نے بھی نوٹ کی ہیں کہ جو کلاس 7 کی جو اسلامیات ہے اسی میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ باقی چلو انسان کی غلطی ہوتی ہی ہوتی ہیں بھائی, اور اسلامیات میں جو مفتی صاحب نے اینڈ کیا پر وہ کہہ رہے ہاں میں اس مطلب فلی ہوش آواز کے ساتھ میں یہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے اس کو حرف بہ حرف پڑھا ہے, اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ہمارا کلمہ طیبہ وہاں میں غلط لکھا گیا ہے. جی بعض کتابوں میں کلاس 3 کی کتاب میں کلمہ شہادت بھی جو ہم پڑھتے چلے آئے ہیں آج تک, اور جو دینیات کی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس میں اللہ پاک کو وحدہ لا شریک ہٹا دیا گیا ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ مطلب اس سے پہلے ختم نبوت کا جی وہ تو بارہا آپ کے سلیبس میں وہ کھلواڑ کیا گیا ہے, لیکن اور آپ کے جونیئر کلاسز سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ختم نبوت کے ساتھ ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے. اور جو اب سامنے چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ اللہ پاک کے کلمات کے اوپر جو تعریف کر رہے ہیں, دیکھیں مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے بھی ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ پہلی بات ہے وہ دیکھ ان کی خوشنودی کے لیے رہے ہیں, اور دوسری بات ان کا انجام بڑا دردناک ہوا ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے, تو وہ ریاست جو اللہ اور رسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آئی ہو, اس ریاست کے دینی سلیبس سے یہ چیزیں غائب کرنا یہ نہایت افسوسناک ہے, اور لوگوں کا انجام دیکھ کے حکمرانوں کو کام کرنے چاہیے. اور یہاں پہ ایک چیز ہم آپ کو یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو اسلامیات تھی جب ہم نے پڑھی تھی کلاس 6 7 8 میں 9 میں, اس دور کی اسلامیات اور آج کی اسلامیات میں بھی آپ کو پتا ہے کہ سلیبس ڈفر کر ہی رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور تھا کہ جو چیزیں وہاں پہ لکھی تھیں وہ صحیح لکھی گئی تھی. جی دیکھیں, میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سلیبس اور ان چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے یہ کسی کے کہنے پہ کیا جاتا ہے. ہم نے اپنی ضرورت اپنے لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے کبھی اپنے سلیبس کا تعین
لیکن ایک چیز میں اور بھی رکھوں گا ملک صاحب، دیکھیں کسی کی کہنا ہے کہ فار ایگزامپل اگر رکھا بھی جاتا ہے لیکن چیک تو ہم کرتے ہیں نا، مور تو ہمارے اینڈ پہ ہوتی ہے. چلو اگر کچھ چیزیں وہاں پہ اگر آپ نے رکھی ہیں، کسی نے ریکمنڈ کی بھی ہے آپ نے ڈالنی ہے بھائی اس کو آپ نے سلیبس کا حصہ بنانا ہے، ایٹ لیسٹ وہ چیزیں وہاں پہ اگر رکھی گئی تو اٹ مین کہ یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے جو وہاں پہ کنسرننگ آدمی ہے، جو اسٹاف ہے، جو وہاں پہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ اس کو ذرا دیکھو اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. ہم اتنے بھی مطلب تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ اسے ایک دفعہ یہاں پہ پڑھ تو لیں، اینڈ کے اوپر بس ہمیں ایک دم سے مور لگانا آتی ہے اور سائن کرنا آتی ہے. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کریں. اب چونکہ ان کو تو اسٹیمپ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس یہ دیکھ لیے جی آپ سائنس وہ دیکھتے بھی نہیں. تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے اختیار میں کچھ ہو ہی نہیں، سب کچھ کسی کے اشارے پہ آپ کر رہے ہوں، تو پھر ایسی چیزیں آپ کو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن اصولی طور پہ خود مختار ریاست ہونے کے طور پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے سلیبس اپنے قومی تقاضوں اور لوگوں کی امیدوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے سلیبس کا انتخاب کریں، اور جو لوگ دین کی طرف جانا چاہیں انہیں دینیات اس طرح سے پڑھائی جائے جو اصل روح کے مطابق ہے. جو لوگ سائنسز کی طرف جانا چاہیں ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور وہ اس طرف جائیں. جو لوگ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہیں وہ اس کے تقاضوں کے مطابق سلیبس بنا دیا جائے. اور ہونا کیا چاہیے کہ ایک لیول تک آپ کے مدارس، آپ کے دانش سکول، آپ کے ڈویژنل سکول، آپ کے پرائیویٹ سکول، آپ کے پبلک سکول، ان کا جو امتیاز ہے یہ ختم کرنا چاہیے. اصل میں حکومت نے ایک مرتبہ پھر غلط یہ فیصلہ کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ طبقاتی نظام تعلیم ختم کرنا چاہیے تھا. انہوں نے سلیبس کے اوپر زیادہ زور دیا، نظام کے اوپر زور نہیں دیا. اگر نظام کو چینج کرنا چاہیے، انہیں نظام چینج کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے طبقات کو تقویت دی. انہوں نے آ کے جو کچھ ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ کریں گے، انہوں نے طبقاتی نظام تعلیم کو مزید تقویت دی اور انہوں نے ایلیٹ کے لیے اور عام کر دیا کہ وہ بچے یہاں سے جناب جہاں مرضی جا کے تعلیم حاصل کریں، بجائے اس کے کہ یہ ایسا سلیبس تشکیل دے دیتے کہ ہمارے بچے جو اور لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے اتنے پیسے دے کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ آپ کے ملک میں ہی رہتے، وہ پیسہ بھی یہیں پہ انویسٹمنٹ ان کی ہوتی اور بچے یہاں سے پڑھتے اور پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو فالو کرتے. آپ نے یکساں نصاب کے نام پہ دوبارہ تمام وہ کتابیں تو الاؤ کر دیں. 500 سے زائد کتابوں کو لائسنس آپ نے ان سے فیسیں لے کر پیسے بٹور کے آپ نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن آپ نے یکساں طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ نہیں کیا. آج بھی مدارس میں تھوڑی سی بہتری جو کہ مدارس والے خود کر رہے ہیں، ہمارے علماء خود ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں. آپ نے ان کے اوپر کوئی نہیں کیا. آج بھی آپ کے ڈویژنل سکولز، آپ کے سرکاری سکول میں 4 قسم کے طبقات ہیں. آپ کے اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایف جی ماڈل سکولز ہیں، ماڈل سکولز ہیں. شہر اور دیہاتوں کے سکولوں میں فرق ہے. آپ کے پرائیویٹ سکولوں میں مختلف طبقات کے سکولز ہیں. تو اگر آپ ایک اچھی قوم بنانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سلیبس کے ساتھ ساتھ آپ کو طبقاتی نظام تعلیم کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا. بالکل ایسا ہی نظام جو طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ ہی ضروری ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم اکثر ہمارے ملک میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ امیر دن بہ دن امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب دن دن غریب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ سوچ ان بچوں میں اگر ہم شروع سے ہی ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا پڑھنا ہے، آپ اچھے اسکول سے پڑھے لکھے ہو اور آپ کی جو تعلیم ہے جو دیگر اسکولز میں ہے اس سے آپ کی ٹاپ کی تعلیم ہے، تو اٹ مین کہ یہ جو نظام ہے، جو سوچ جو فکر ہے، ہم اس کا جو بیج آبیاری شروع سے کر دیتے ہیں بچوں میں، تو جب وہ بچے اگر پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو پھر اس کا جو رزلٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا طبقاتی نظام میں تعلیم ہے اس کو بیس کرتے ہوئے پھر ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر ہمارے معاشرے میں جو جابز ہوتی ہیں، جو اعلیٰ جو جابز ہوتی ہیں، وہی بچے حاصل کرتے ہیں کہ جو
امیر کے بچے ہوتے ہیں، جو منسل لیول لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں کی آگے سفارشیں ہوتی ہیں، انہیں کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. اور جو غریب کا بچہ ہوتا ہے، جو ایک ریڈی والے کا بچہ ہوتا ہے، جو ایک شاپ کیپر کا بچہ ہوتا ہے، جو ایک عام ملازم کا بچہ ہوتا ہے، وہ پھر کہاں جائے؟ پھر ایسے جب ہم فضا پیدا کرتے ہیں، پھر ہم اگین شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ٹھیک نہیں کر رہی، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ملک ٹھیک نہیں ہے. سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اور سسٹم ٹھیک کرنے والے لوگ نہیں ہیں. درست کیا فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر دی کہ اگر آپ امیر غریب اور تمام طبقات کے لیے ایک جیسا نظام تعلیم نہیں بنائیں گے تو پھر آپ لوگوں سے یہ گلہ نہیں کر سکتے. ہمارے حکمران اکثر گلہ کرتے ہیں کہ جی اس علاقے کے لوگوں نے یہ کر دیا، اس طبقے کے لوگوں نے یہ کر دیا، یہاں پہ ایجیٹیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ لوگ بات نہیں مان رہے. وہ ساری چیزیں بیج آپ نے بوئے ہوتے ہیں، بیج آپ نے خود بویا ہوا، اور جب فصل تیار ہوتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے. بھائی اب یہ ہے کہ اس کا شروع سے ایک ایسا روڈ میپ رکھیں، ایسی پلاننگز رکھیں، ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ جس کو بیس کرتے ہوئے ایسی نوبت آئی نا. آپ شروع سے نظام تعلیم کو اس کو ایسے مطلب اسٹرینتھن وے میں اس کو لے کے جائیں گے تاکہ جس میں ایک غریب کا بچہ بھی وہی کتاب پڑھ رہا ہو اور ایک امیر کا بچہ بھی وہی کتاب پڑھ رہا ہو. بالکل اسی طرح. اور اس میں جو مطلب 100% چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ایک جو معاشرہ وہ وہاں پہ تشکیل پائے گا، پیار محبت اور انس والا معاشرہ تشکیل پائے گا. بالکل. دیکھیں آپ نے اگر اچھی قوم تشکیل دینی ہے اور قوم بنانا ہے آپ نے اس ملک کے لوگوں کو، تو اس کے لیے آپ اپنے قومی تقاضوں اور قوم کے بنیادی جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کے مطابق ایک سلیبس بنانا ہے. اور اس میں پھر آپ نے دینی مدارس کے بچے بھی اسی سٹریم لائن میں شامل کرنے ہیں، نجی تعلیمی اداروں کے اور پبلک سکولز کے بچے بھی یا جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے بچوں کو بھی اسی سٹریم لائن میں شامل کرنا ہے. اگر آپ یہ کرنے میں ناکام رہے تو پھر موجودہ حکومت اور پچھلی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ یہ ابتر سسٹم کنسیڈر ہوگا ان کا جو دور ہے تعلیمی حوالے سے. تو بالکل ایسا ہے. بہت زبردست باتیں آج ہوئی ہیں اور زبردست قسم کا سیشن آج رہا. ہمارے ٹائم اور ہمارے اس شو کا ٹائم بالکل ختم ہونے کا قریب ہے، لیکن ہم ابھی اس چیز کا ریویو کریں کہ ربیع الاول کا عظیم الشان مہینہ ہماری زندگی میں ہے، اور کیا خبر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ہم نے اگلے سال اس ربیع الاول میں رہنا ہے یا نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے اور بہاریں والی زندگی عطا فرمائے. ایسی ربیع الاول کی عظیم شان بہاریں زندگی میں کروڑوں بہاریں آپ کے زندگی میں، ہماری زندگی میں، ہمارے والدین کی زندگی میں، ہمارے اولادوں کی زندگی میں لائے، اور پاکستان ملک پاکستان کی خدمت کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور کیونکہ یہ پاکستان ملک پاکستان کلمے کی بیس کے پر ہم نے لیا تھا، اسلام کی بیس کے پر لیا تھا، جہاں پہ مسلمان آزادانہ اپنے ریلیجن کے مطابق زندگی بسر کریں، اور یہاں پہ کوئی طبقاتی نظام نہ ہو، کوئی یہاں پہ کلاس ڈسٹنکشن یہاں پہ نہ ہو. جو لوگ یہاں پہ رہیں ایک پیار کے ساتھ رہیں، خلوص کے ساتھ رہیں، اور جو چاہے ہماری تعلیم ہو، چاہے ہمارا روزگار ہو، یا چاہے ہمارا معاش ہو، چاہے ہمارا فائنینس ہو، کسی بھی شعبے میں ہم کبھی اس پوری دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ملک پاکستان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا ہوا ہے، لیکن اگر یہاں پہ کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارا نظام ہے. اگر سسٹم اگر اچھا ہو، اگر گڈ گورننس اگر ہمارے سامنے یہاں پہ رکھی جائے تو یقین کیجیے کہ ہم دنیا کے جو دیگر جو وہاں پہ ممالک ہیں، جو اقوام ہیں، ہم ان کو سرو کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. جس طرح یہاں پہ ملک ابرار صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی الحمدللہ اتنی کریم ہے کہ جو اتنا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے کہ جو پوری دنیا کو سرو کر رہا ہے. دنیا کے اگر آپ جس ملک میں بھی چلے جائیں اور جس بر اعظم میں بھی وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ اعلیٰ جو پوسٹیں ہیں، جو اعلیٰ جو آپ کے تنصیبات ہیں، وہاں پہ آپ کو پاکستانی ہی ملیں گے. پاکستان کا ٹیلنٹ ہے دنیا میں الحمدللہ. اس کا دنیا میں منہ بولتا ثبوت یہی ہے کہ جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو انٹرنیشنلی یہاں پہ اگر وہاں جا کے ریسرچ کونسلز میں اگر وہاں پہ ممبر بن جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بن جاتے ہیں، تو پھر پاکستان میں کیوں نہیں یہ بن پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم خراب ہے. ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم آخری میسیج لیں گے برسن ملک صاحب کی طرف کہ آج کے دن کے اعتبار سے آپ کو آخری میسیج دینا چاہیے. دیکھیں ربیع الاول پہ ہم جا کے اختتام کر رہے ہیں پروگرام کا، تو میں ایک ربیع الاول کے مناسبت سے شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تجھ پہ قربان ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، تجھ پہ قربان ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے آج سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत के इस महीने में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अपनी निस्बत और अपना ताल्लुक़ मज़बूत तर करना चाहिए, चूँकि वो शाफ़े रोज़े महशर हैं। और जितना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखेंगे दरूद की सूरत में, सलाम की सूरत में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में हम इतना ही ज़्यादा रहेंगे। तो मुसलमान होने के नाते, अच्छा उम्मती होने के नाते हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम पेश करना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूशी पढ़ना चाहिए। कोई मुश्किल होती ही नहीं है जिसमें जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूशी पढ़ा जाए। कोई तकलीफ़ ज़िंदगी में आती ही नहीं है, चाहे आपकी ज़िंदगी में आने वाले कितने मुश्किलात हों, कितने पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन जब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, इनका वसीला देते हैं, तो अल्लाह ताला उन मुश्किलात को आसानी में तब्दील करके आपके सामने रखता है। ये शान है दुरूशी वालों की और दुरूशी पढ़ने वालों की। और दुरूशी पढ़ने वालों की एक अज़ीम शान, आखिरी शान जो अभी इस प्रोग्राम की निस्बत से रखूँगा कि जो शख्स दुरूशी पढ़ता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद समाअत फरमाते हैं, और ना सिर्फ समाअत फरमाते हैं बल्कि जवाब भी देते हैं। तो जिसके ऊपर अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती भेजें तो फिर कैसे हो सकता है कि वो इंसान बदअमनी में रहे, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ या उसको तकलीफ़ में घिरा रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता। रबीउल अव्वल का ये अज़ीम शान महीना आपको मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस में पाक के महीने में दुरूद शरीफ की महफ़िलें सजाएँ, नातों की महफ़िलें सजाएँ, और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनका साथ दें और उनके साथ चलें, अपने गलियों को, अपने बाज़ारों को और अपनी मस्जिदों को आबाद रखें और शाद रखें, और नगमे नात और नगमे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सीनों को और अपने ज़बानों को तर रखें। इसके साथ ही आज के इस मॉर्निंग शो में मुझे मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।